من علم فيه وتعلم من أكرمه فهو مكرم وجزاء الحسنى إحسان. طبتم يا أهل القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. آمین یا رب العالمین. حدیث میں نے آپ کے سامنے دوسری مرتبہ یہاں پر بیان کی ہے، اور دوسری مرتبہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا جو سبق چل رہا ہے جملہ اسمیہ میں جار مجرور کا استعمال، اس کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی آج ہماری یہ حدیث جو ہے مکمل ہو جائے گی. یعنی اس پورے ٹیکسٹ کو ہم آج انشاءاللہ تعالی گرامیٹیکلی اینالائز کریں گے. جملہ اسمیہ میں جار مجرور کا استعمال کس طور پہ ہوتا ہے ذہن میں تازہ کر لیں. جملہ اسمیہ کے دو بنیادی اجزاء ہیں، مبتدا اور خبر. جار مجرور جو ہے وہ جملہ اسمیہ میں متعلق بن کر استعمال ہوتے ہیں، یعنی وہ متعلق ہوتے ہیں. اور عام طور پر جملہ اسمیہ کی بات کر رہا ہوں کیونکہ جملہ فعلیہ میں بھی جار مجرور استعمال ہوں گے اور وہاں بھی یہ متعلق ہی ہو کر آئیں گے، لیکن وہ کس کے متعلق ہوں گے یہ جملہ فعلیہ جب پڑھیں گے اس وقت آپ کے سامنے میں عرض کر دوں گا. یہاں جملہ اسمیہ میں چونکہ جار مجرور آ رہے ہیں، اور جملہ اسمیہ میں جار مجرور عام طور پہ خبر کے متعلق ہوتے ہیں. تو اب خبر کے متعلق ہوتے ہیں تو جملہ اسمیہ کی جو ہم نے ترتیب رکھنی ہے وہ مبتدا پہلے، اس کے بعد خبر اور پھر متعلق خبر. یہ ہے نارمل ترتیب. لیکن آپ دیکھیں گے کہ اردو میں جو جملہ اسمیہ میں متعلق ہوگا وہ عام طور پہ آپ کو خبر سے پہلے نظر آئے گا. تو یہ تمام باتیں بورڈ پر دیکھتے ہیں. سب سے پہلے اس حدیث کو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اردو میں رکھتا ہوں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس اردو جملے میں مبتدا خبر اور پھر متعلق کا تعین کرنے کے بعد ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس جملے کو مکمل کریں. جملہ آپ کے سامنے مکمل ہوا ہے: علم کی طلب ہر مسلمان پر فرض ہے. آج اس جملہ اسمیہ میں مبتدا کیا ہے؟ علم کی طلب، یہ آپ کا مبتدا، اور خبر کیا ہے؟ فرض ہے. اور ہر مسلمان پر یہ آپ کا متعلق ہے. اور کس کے متعلق ہے؟ میں نے کہا کہ عام طور پہ یہ آپ کا خبر کے متعلق کی ہوتا ہے. اب یہ دیکھیں، یہ ہر مسلمان پر، یہ ایک آپ کا مرکب جاری ہے جس میں ہم نے کہا تھا کرسی پر، چھت پر، فرش پر وغیرہ وغیرہ. تو یہ آپ کا ایک جار اور مجرور مل کر جو ہے ایک مرکب جاری بن رہا تھا. تو آج اس حدیث میں آپ دیکھیں کہ یہ مرکب جاری جو ہے یعنی جار مجرور جو ہے یہ متعلق بن کر آ رہا ہے. اور اردو جملے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ خبر سے پہلے آ رہا ہے. یعنی عام طور پہ ہم اردو میں یہ نہیں کہیں گے کہ علم کی طلب فرض ہے ہر مسلمان پر. اردو اسلوب نہیں بنتا. اردو اسلوب میں آپ متعلق کو خبر سے پہلے لائیں گے، لیکن عربی جملے کی جو ترتیب ہے اس میں آپ متعلق کو خبر کے بعد لائیں گے جو اس کی اصل جگہ ہے. تو اب اس کو آپ بڑی آسانی سے جو ہے وہ عربی زبان میں ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں. علم کی طلب آپ کا مرکب اضافی بن کر مبتدا آ رہا ہے. علم کی طلب مضاف، اور مضاف جب بھی ہوگا الف لام کے بغیر ہوگا، ہلکے اعراب کے ساتھ ہوگا، اور مضاف الیہ جو ہے وہ حالت جر میں ہوگا. طلب العلم. اس کے بعد ہم نے خبر لانی ہے، فرض ہے، فریضۃ. طلب العلم فریضۃ، علم کی طلب فرض ہے.
کس پر؟ ہر مسلمان پر. اب یہ دیکھیں ہر مسلمان، سب سے پہلے تو اس کنسٹرکشن کو جو ہے وہ آپ بنائیں. ہر مسلمان، اس کی عربی کیا بتائی تھی آپ کو؟ ہاں جی، یعنی ہر کا مفہوم جو آپ نے دینا ہے تو کل کا لفظ آپ استعمال کریں گے اور کل کے لفظ کو مضاف بنا کر لائیں گے. ہر کتاب، کلو کتابن، ہر چیز، کلو شیئن. ہر مسلمان، کلو مسلمن. تو کلو مسلمن آپ کا خود ایک مرکب اضافی ہے. ہر مسلمان. اب آپ کہنا چاہتے ہیں ہر مسلمان پر، تو پر کے لیے آپ کو پتا ہے اللہ کا حرف جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے. اللہ حرف جر ہے اور یہ کیا کرے گا؟ جر دے دے گا اس اسم کو، اپنے بعد میں آنے والے اسم کو جو کہ مضاف ہے، اور کلو سے یہ کیا بن جائے گا؟ کلی. اور یہ کنسٹرکشن آپ کی بن گئی علی کل مسلمن، ہر مسلمان پر. تو ابھی حدیث آپ کی پوری ہو گئی. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. اب پورا انالیسس آپ کا آپ کے سامنے میں اس کا کر دیتا ہوں. طلب آپ کا مضاف ہے اور العلم مضاف الیہ. یہ مضاف الیہ مل کر آپ کا مبتدا بن گیا. فریضۃ یہ آپ کی خبر ہو گئی. علی آپ کا حرف جار، کل مضاف، مسلم مضاف الیہ. ابھی مضاف اور مضاف الیہ مل کر مجرور، اور جار اور مجرور مل کر جملے میں کیا بنیں گے؟ متعلق. تو مبتدا اپنی خبر اور متعلق سے مل کر آپ کا جملہ اسمیہ بن گیا. کلیئر ہو گیا جی؟ پوری حدیث کا الحمدللہ آج ہمارا انالیسس جو ہے وہ مکمل ہو گیا. تو طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. کلیئر جی؟ لیجیے اب میں آپ کے سامنے چند جملے اور بولتا ہوں جن میں متعلق کو آپ نے پہچاننا ہے اور اس کے بعد ان کی عربی جو ہے بنانے کی کوشش کرنی ہے. جی پہلا جملہ میں آپ کو دیتا ہوں، جملہ بورڈ پہ لکھتا ہوں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کو ٹرانسلیٹ کریں. زید کرسی پر بیٹھا ہے. جی زید مبتدا ہے، بیٹھا ہے خبر ہے، کرسی پر متعلق. ماشاءاللہ ٹرانسلیٹ کر دیں. جی زید جالی، خبر بھی حالت رفع میں ہوتی ہے نا، تو جالس، جالس کی حالت رفع کیا ہوگی؟ جالسن. زید جالسن. جی علل کرسی. علی حرف جر ہے اور حرف جر کے بعد اسم جو ہے وہ مجرور ہوتا ہے. تو زید جالس علی الکرسی، زید کرسی پر بیٹھا ہے. اس کا انالیسس بھی ذرا ساتھ ساتھ کرتے ہیں. زید مبتدا، علی الکرسی، ہاں جی، علی حرف جر، الکرسی مجرور، جار مجرور مل کے متعلق ہو گئے. تو مبتدا اپنی خبر اور متعلق سے مل کر جملہ اسمیہ. میں حامد کی طرف جا رہا ہوں. جی ڈاکٹر صاحب، میں مبتدا ہے، جا رہا ہوں خبر ہے، حامد کی طرف متعلق ہے. اب دیکھنا حامد کی طرف، کی طرف کے لیے ہم کیا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ الہ. ٹھیک ہے، اور الہ آپ کا حرف جار ہے تو وہی جار مجرور جو ہے متعلق ہو جائیں گے. جی ڈاکٹر صاحب، انا ذاہب، جالس بیٹھا ہوا، انا ذاہب
جی حامد پر جا رہے الہ الہ حامدن انا ذاہب الہ حامدن میں حامد کی طرف جا رہا ہوں. قرآن تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے. جی شاہ صاحب. قرآن مبتدا ہدایت ہے خبر تمام انسانوں کے لیے متعلق کے خبر. جی یہ متعلق ہو جائے گا خبر کے. جی القرآن جی ہدایت کے لیے ہدایتن کا لفظ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اور ہدن کا لفظ بھی استعمال کر سکتے ہیں. القرآن ہدن. القرآن مبتدا ہدن خبر. اور خبر کس حالت میں ہوتی ہے؟ حالت رفع میں ہوتی ہے. تو یہ حالت رفع ہی ہے. ہدن 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 ٹھیک ہے. نہیں یہ اصل میں مبنی نہیں ہے, یہ منصرف اسم ہی ہے کیونکہ تنوین ہم نے منصرف اسم کی علامت کو جو ہے وہ بنایا ہے. اصل میں یہ آگے جا کے آپ پڑھیں گے کہ یہ اصل لفظ تھا ہدایون. ہدایون اوریجنلی تھا, حالت نصب میں بن گیا کہ ہداین اور حالت جر میں بن گیا ہداین. تو ہدایون ہداین ہداین. یہ یا اور واو جب کسی لفظ میں آ جاتے ہیں تو اس پہ کچھ قواعد اپلائی ہوتے ہیں جس کے بعد فائنل اس کی لفظ کی شکل کو جو ہے وہ کیا جاتا ہے. تو یہ ہدایون جو ہے وہ چینج ہو کر ہدن بن گیا. ہداین وہ بھی چینج ہو کے ہدن ہی بنے گا اور ہداین وہ بھی چینج ہو کے ہدن ہی بنے گا. اس کا ثبوت قرآن مجید ہمیں دے رہا ہے. آپ دیکھیں سورۃ البقرہ میں جو آپ آگے جاتے ہیں آپ کے سامنے آتا ہے اولئک علی ہدن. اولئک علی ہدن. اب علی آپ کا حرف جر ہے اور حرف جر کے بعد جو بھی اسم ہوتا ہے وہ مجرور ہوتا ہے. وہاں پر کیا آ رہا ہے؟ ہدن. تو کنفرم ہو گیا کہ وہاں پر ہدن جو ہے وہ جر والا ہدن ہے. ٹھیک ہو گیا نا. اور یہاں پر ہدن جو ہے وہ رفع والا ہدن ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خبر کی جگہ پر آ رہا ہے. تو القرآن ہدن للناس. آپ کہیں گے تمام کے لیے کہاں ہے؟ تمام الف لام کیوں لگا ہوا ہے؟ الحمدللہ کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ تمام تعریف اللہ کے لیے. تو جب الناس میں نے بول دیا تو اس نے الف لام نے تمام کو کور کر لیا. ٹھیک ہے نا. تو الناس تمام انسان, للناس تمام انسانوں کے لیے, یعنی الگ سے آپ کو کل کا لفظ لگانے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ. ٹھیک ہو گیا نا. تو القرآن ہدل للناس, یہ تجوید کے قواعد, یعنی ہم ویسے پڑھیں گے القرآن ہدن للناس لیکن نہیں ہدن. نون ساکن کی آواز پھر آگے یرملون. ٹھیک, تو وہ مرج کر دیا جائے گا اور یہاں پر آپ کو ایک شد لکھی ملے گی تو آپ اس کو اس کے ساتھ مرج کر کے پڑھیں گے ہدل للناس. اس نون ساکن کی آواز آپ نہیں ادا کریں گے. یہ آپ کا تجوید کا جو ہے وہ ٹاپک ہے, اس میں آپ اس چیز کی پریکٹس اس طرح کر سکتے ہیں. تو القرآن ہدل للناس, قرآن تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے. جی ندیم صاحب, قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے. جی متعلق ماشاءاللہ, بس ٹرانسلیٹ کرتے ہیں عربی میں ماشاءاللہ. القرآن ہدن للمتقین. تو القرآن ہدل للمتقین. اب آپ کے لیے جملہ مبتدا میں چینج کر رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے.
باقی جملہ وہی ہے، صرف مبتدا چینج کرتے ہیں. یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے. یہ کتاب کون سا مرکب ہے؟ یہ کتاب کون سا مرکب ہے؟ مرکب اشاری. ماشاءاللہ. یہ کتاب کی عربی بنا دیں حاصل کتاب، کیونکہ مبتدا حالت رفع میں ہوتا ہے، لہٰذا آپ نے مبتدا کو حالت رفع میں رکھنا ہے. اور مرکب اشاری میں آپ کو رفع کا کہاں سے پتہ چلے گا؟ مشار الیہ سے، کیونکہ حاضہ تو مبنی اس میں حاضہ حاضہ حاضہ، وہاں سے آپ کہیں آپ حاضو نہ بول دیجیے گا سے کہیں غلطی سے. تو یہ حاضل کتاب ہدی للمتقین. اب یہ کتاب کوئی معمولی کتاب ہے نہیں نا، عظیم کتاب ہے. لہذا اب اشارہ حاضہ کا نہیں میں لگاؤں گا، بلکہ ذالکہ کا اشارہ لگاؤں گا. ذالک الکتاب ہدی للمتقین. کلیئر ہو گیا نا؟ اب دیکھیں آپ سورۃ البقرہ جب شروع کرتے ہیں تو الف لام میم، ذالک الکتاب مبتدا، لا ریب فیہ. اس کو ذرا ہائڈ کرتے ہیں، اس کو ہائڈ کرتے ہیں. یہ بھی ایک پورا جملہ خبر بن کر آ رہا ہے ابھی، لیکن کیونکہ ہم نے حرف نفی وغیرہ نہیں پڑھے اس لیے اس کو ذرا ہائڈ کرتے ہیں. اور اس کے بعد کیا جملہ آ رہا ہے، کیا الفاظ آ رہے ہیں؟ ہدی للمتقین. تو ذالک الکتاب ہدی للمتقین، یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے. یعنی یہ کتاب مبتدا اور اس کی پھر دو خبریں آگے آئیں گی. ایک خبر ہوگی لا ریب فی، یعنی یہ کتاب لا ریب فی ہے، اور دوسری خبر ہوگی کہ یہ کتاب ہدی للمتقین، یعنی یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے. تو اتنا حصہ الحمدللہ ہمارا جو ہے وہ آج مکمل ہوا. نماز نیند سے بہتر ہے. جی مبتدا کیا اس میں نماز مبتدا، خبر کیا جی؟ بہتر ہے خبر ہے، اور متعلق کیا ہے؟ نیند سے. جی ٹرانسلیٹ کرتے ہیں اب. الصلاۃ مبتدا، اس کے بعد خبر آ گئی خیر، اور نیند سے من النوم. الصلاۃ خیر من النوم، تجوید کے قواعد پر اپلائی کرتے ہوئے کہ نماز نیند سے بہتر. یعنی میں تجوید نہیں پڑھا رہا آپ کو، وہ شد آئے گی کہاں پر، مد کہاں پر آئے گی، یہ تجوید کے رولز ہیں، وہ آپ نے خود ڈالنے ہیں. آپ کو سمپل، میں تو چاہ رہا ہوں کہ یہ بھی نہ ڈالوں، آپ شد کی بات کر رہے ہیں. آپ کو یہ جملہ، اب جملہ اس میں پڑھا ہے، اس کے اجزاء پڑھیں تو آپ کو اس کو بالکل صحیح اعراب کے ساتھ پڑھنا چاہیے. اسے آپ کو الصلاۃ ہی پڑھنا چاہیے کیونکہ مبتدا ہے اور مبتدا حالت رفع میں. نہ آپ اسے الصلاۃ پڑھ سکتے، نہ الصلاتی پڑھ سکتے. کلیئر ہو گیا نا؟ خیرن ہی پڑھیں گے آپ اسے، نہ خیرن. خیرن تو پڑھ نہیں سکتے، الف نہیں آ رہا، نہ خیرن پڑھ سکتے. اور من آپ کا حرف جر ہے، اور حرف جر کے بعد جو بھی اسم ہوگا وہ مجرور ہوگا، من النوم. ٹھیک ہے؟ تو الحمدللہ یہ ایک وقت آئے گا انشاءاللہ تعالی جب یہ چیزیں آپ اچھی طرح کور کر لیں گے، تو ایسے عبارت آپ کے سامنے لکھی ہوئی آئے گی اور آپ اسے انشاءاللہ تعالی صحیح پروناؤنس کریں گے، اس کے ایک ایک لفظ کو، کہ اس پہ کون کون سا اعراب آنا ہے. جی ابراہیم موسیٰ سے بڑا ہے. دو بھائی ہیں، ان کا ذکر کر رہا ہوں. ایک ابراہیم ہے، ایک موسیٰ ہے. ابراہیم موسیٰ سے بڑا ہے. جناب ابراہیم مبتدا ہے، موسیٰ سے متعلق، بڑا ہے خبر. جی ابراہیم ماشاءاللہ، جنہوں نے اسے غیر مصرف بولا اس لیے کہ یہ انبیاء کے ناموں میں سے ہے. جی اب یہ آپ کمپیریزن کر رہے ہیں نا، کمپیریزن کر رہے ہیں، لہذا کمپیریزن کرنے کے لیے آپ افعلوا اکبرو کا لفظ استعمال کریں گے. ٹھیک ہے؟ تو ابراہیم اکبرو، موسیٰ سے. جی
سے مم موسا، ٹھیک ہے نا، مم موسا۔ ابراہیم، آپ کہیں گے کہ ابراہیم بھی آ گیا، اکبر بھی آ گیا، موسا بھی آ گیا، تین نام آ گیا، نہیں، اصل میں اکبر جو ہے یہ ایڈجیکٹو ہے، صفت، ٹھیک، اور خبر کے طور پہ آ رہا ہے ابراہیم اکبر من موسا، ابراہیم موسا سے بڑا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں موسا کس اعرابی حالت میں؟ حالت جر میں، ٹھیک ہے، موسا رفع میں بھی موسا ہوتا ہے اور نصب میں موسا ہوتا ہے اور جر میں بھی موسا ہوتا ہے۔ اگر میں جملہ یہ کہوں عابد صاحب کہ موسا ابراہیم سے بڑا ہے تو کیا عربی ہوگی؟ موسا اکبر من ابراہیم، تو موسا اکبر من ابراہیم، موسا ابراہیم سے بڑا۔ اب یہاں پر موسا حالت جر میں ہے اور یہاں پر موسا حالت رفع میں۔ جملے میں اسم کا استعمال بتا رہا ہے کہ یہ کون سی جگہ پر استعمال ہو رہا ہے، وہ جگہ کون سی ہے، اور جس جگہ پر استعمال ہو رہا ہے یعنی اس اعتبار سے آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ مبتدا کی جگہ ہے تو مبتدا حالت رفع میں ہوتا ہے، وہ خبر کی جگہ ہے تو وہ خبر جو حالت رفع میں ہوتی ہے، اور وہ حرف جر کے بعد استعمال ہو رہا ہے تو حرف جر کے بعد والی جگہ جو ہے وہ حالت جر والی جگہ ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے آپ اسے کہہ دیں گے کہ یہاں پر موسا جو ہے محلن، محل کے اعتبار سے رفع میں، اور یہاں پر موسا محل کے اعتبار سے جر میں ہے، ٹھیک ہے، یہ چیزیں آپ کے سامنے ہوں گی۔ جی اگلا جملہ، میں اس سے بہتر ہوں، یہ ابلیس کا جملہ ہے، ٹھیک ہے، اس لیے اس جملے کو اسی پس منظر میں آپ نے دیکھنا ہے۔ جی مبتدا کیا ہے صاحب پورا؟ میں مبتدا، بہتر ہوں خبر، اس سے متعلق خبر، جی ٹرانسلیٹ کر دیں، انا خیر اس سے، من ہو، ابھی تو کیا یہ، ٹھیک ہے، من ہو، من ہما، من ہم، ضمائر کے ساتھ استعمال حروف جارہ کا، حروف جارہ کا استعمال ضمائر کے ساتھ، انا خیر من ہو، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ مرد عورتوں پر قوام ہے، جی مرد مبتدا ہے، عورتوں پر متعلق ہے، قوام ہے خبر، یعنی جب جملہ اسمیہ کا آپ انالیسس کریں تو مبتدا اور خبر پہلے بیان کریں، باقی اضافی چیزیں ہیں وہ بعد میں آپ لے کر آیا کریں۔ جی اب یہ ہے لفظ بتا رہا ہے کہ مرد زیادہ ہیں، جمع ہے، جی رجل ایک مرد اور رجل کی جمع رجال، جی مبتدا معرفہ ہوتا ہے، مبتدا معرفہ ہوتا ہے، الرجال، الرجال، جی قوامون جمع تھا مبتدا، لہذا خبر بھی جمع آئے گی، قوامون، آپ صاحب خبر تو رفع میں ہوتی ہے، قوامون نہیں آنا تھا، بات ٹھیک ہے، ہاں کس کو؟ ہاں جمع مذکر سالم کو ساؤنڈ سے پہچاننا ہے، ٹھیک ہے، اس میں حرکت سے نہیں پہچاننا، یعنی کوا مونا، کوا مینا، کوا مینا، تو الرجال قوامون، مرد قوام ہیں کن پر؟ عورتوں پر، علی النساء، علی النساء، الرجال قوامون علی النساء، قرآن مجید کی ایک آیت اور آپ کے سامنے آ گئی، ٹھیک ہو گیا نا؟ یعنی اب دیکھیں چھوٹی چھوٹی آیتیں الحمدللہ آپ ان کا انالیسس جو ہے وہ کرنے قابل ہو گیا۔ امراتن عورت اور امراتن کی جمع نساء،
ٹھیک ہے، نساء نساء اور نساء، الف لام لگ گیا تو النساء النساء النساء۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جی پورا انالیسس کرنا ہے مبتدا خبر اور متعلق کو بیان کر کے۔ جی اللہ مبتدا، قادر ہے خبر، ماشاءاللہ ہر چیز پر متعلق ہے خبر۔ جی اللہ، جی ٹھیک ہے، اللہ قادر، ماشاءاللہ جی، علی کل شیء، بالکل ٹھیک ہے، اللہ قادر علی کل شیء، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو قادر کی جگہ پہ میں لفظ قدیر بھی استعمال کر سکتا ہوں، ٹھیک، یعنی قدیر اس کا مطلب ہوگا وہ ہر وقت قدرت رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ قادر کے معنی ہے کسی وقت قدرت رکھنا، لیکن اللہ تعالیٰ تو وہ ہر وقت قدرت رکھے ہوئے، کلیئر ہو گیا نا؟ تو یعنی کنٹینیوٹی اس کے لیے، جیسے رحیم، رحمت اس میں مسلسل پائی جا رہی ہے، کلیئر ہو گیا؟ تو اس طرح قدیر کا لفظ جو ہے وہ اگر قادر کی جگہ پر ہم رکھ دیں تو مفہوم ذرا زیادہ پیارا ہو جائے گا۔ ترجمہ ہم یہی کریں گے اس کا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو دیکھیں نارمل ترتیب جملے کی میں نے آپ کے سامنے یہ رکھی ہے کہ اللہ مبتدا، قدیر خبر، اور علی کل شیء جار مجرور، یہ متعلق خبر ہو گیا، یہ نارمل ترتیب ہے۔ لیکن بات جو میں نے کی آپ سے کہ آپ پڑھ رہے ہیں اعلیٰ کلام، اور جو اعلیٰ کلام ہوتا ہے اس میں آپ الفاظ کو آگے پیچھے کرتے ہیں، بعض اوقات کیوں کرتے ہیں؟ خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے کلام میں، ٹھیک ہے نا، یعنی وزن کلام کا برقرار رکھنے کے لیے۔ اب دیکھیں یہ وہ وجوہات ہیں جن کی بنا پر قرآن مجید کو شاعری کہا کرتے تھے۔ شاعری کیا ہوتی ہے اصل میں؟ الفاظ کا آگے پیچھے کر دینا، ٹھیک ہے، ایک ردم میں لے آنا، وزن پہ رکھنا۔ لیکن قرآن مجید چونکہ شاعری نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح طور پہ بیان فرما دیا کہ وما علمناہ الشعر، ہم نے انہیں شعر نہیں سکھایا، وما ینبغی لہ، اور یہ شعر جو ہے آپ کے کوئی شاعر نشان بھی نہیں ہے، کلیئر ہو گیا؟ تو لیکن اس وزن کو برقرار رکھنے کے لیے اگر میں اس متعلق کو یہاں سے اٹھاؤں اور خبر سے پہلے لے آؤں تو کیا بن جائے گا؟ اللہ علی کل شیء قدیر، ٹھیک ہے نا؟ تو اس سے آپ کہہ لیں کہ الفاظ کی تقدیم و تاخیر، آگے کرنا پیچھے کرنا، اس سے ایک تو خوبصورتی پیدا ہوتی ہے، اور دوسرے بعض اوقات آپ جس لفظ کو پہلے بولتے ہیں اس سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ آپ اس پہ زور دینا چاہتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ یعنی الفاظ کو آگے پیچھے آپ اس لیے کرتے ہیں کہ زور دینا مقصود ہوتا ہے، تو اس سے یہ اسلوب بھی آپ کے سامنے آتا ہے۔ تو اب چونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو کیسے بیان کیا ہے؟ اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب وہ خبر چاہے متعلق کے بعد میں چلی جائے، ٹھیک ہے، یا اپنی جگہ پر ہی قائم ہو، آپ کو پہچان ہو گئی ہے کہ جملہ اسمیہ میں خبر کون سی ہے اور متعلق جو ہے وہ کون سا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ ایک ترتیب جو نارمل ترتیب سے ہم نے سارے جملے کیے تھے، اس میں دیکھیں آپ کے سامنے آیات بھی آئیں، احادیث بھی آئیں، لیکن ایک نارمل طریقے سے ہٹ کے پھر ہم نے ایک جملہ جو ہے کیا، اللہ علی کل شیء قدیر۔ میں جی اب ایک اور اہم کانسیپٹ میں دینا چاہ رہا ہوں آپ کو۔ میں نے جملہ آپ کو جو سٹارٹ کروایا تھا، آپ کو یاد ہوگا، میں نے کہا تھا کہ آدمی موجود ہے، پھر دوسرا آدمی گھر میں موجود ہے۔ آج ان دونوں جملوں کی ذرا عربی بھی بتا دیں۔ آدمی موجود ہے کہ عربی کیا ہے؟ الرجل موجود، آدمی گھر میں موجود ہے، الرجل موجود فی البیت۔ اب ایک تیسرا جملہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ان جملوں میں آپ کو پتا ہے کہ آدمی مبتدا ہے اور موجود ہے خبر، اس جملے میں آدمی مبتدا، موجود ہے خبر، اور گھر میں متعلق ہے خبر۔ ایک تیسرا جملہ رکھ رہا ہوں، اب اس کا کمپیریزن کر کے آپ نے مجھے بتانا ہے۔ جملہ ہے آدمی گھر میں ہے،
دوسرے جملے کے ساتھ کمپیریزن کر کے جملے کے اجزاء بتائیے. ہاں جی, آدمی گھر میں ہے, مبتدا کیا ہے اس میں؟ آدمی. خبر ہے نہیں, خبر نہیں ہے. خبر اصل میں خبر کیا تھی؟ موجود ہے, اور موجود تو ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے نا, وہ تو ہے کی تو عربی ہے ہی نہیں, عربی تو ہے ہی نہیں نا, ہے کی بس. اصل میں اب وہ اپنی فلسفیانہ بحث تو وہ آپ کرتے رہیں جو مرضی, لیکن صرف کنسیپٹ کو سمجھنے کی کوشش کریں. اس جملے کا کمپیریزن اس کے ساتھ کریں گے تو آپ اس رزلٹ پہ پہنچیں گے کہ آدمی مبتدا ہے, اور یہ جو گھر میں ہے پچھلے جملے کے ساتھ دیکھیں, گھر میں کیا ہے؟ متعلق ہے, اور خبر نہیں ہے. لیکن آپ کا جملہ پھر بھی جو ہے وہ مکمل ہو رہا ہے, مکمل ہو رہا ہے جملہ, ایک مفہوم دے رہا ہے کہ آدمی گھر میں ہے. کلیئر ہو گیا نا؟ تو آدمی گھر میں ہے, مبتدا اور متعلق, خبر نہیں ہے لیکن خبر کے جو متعلق تھا وہ موجود ہے. اب خبر کی غیر حاضری میں, غیر موجودگی میں متعلق جو ہوگا, متعلق خبر, اس کو ہم قائم مقام خبر یا اس کی غیر موجودگی میں خالی خبر ہی کہہ سکتے ہیں. یعنی بات آپ کے سامنے یہ آئی کہ بعض اوقات جملہ اسمیہ میں خبر موجود نہیں ہوگی, ٹھیک ہے, خبر موجود نہیں ہوگی لیکن اس کا متعلق جو تھا وہ موجود ہوگا. اب وہ خبر کی غیر موجودگی میں اس متعلق کو آپ قائم مقام خبر یا صرف خبر کہہ سکتے ہیں. کلیئر ہو گیا؟ اب اسے آپ ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں. کیا ٹرانسلیشن ہوگی اس کی جی؟ الرجل فی البیت, الرجل فی البیت. جملے اور آپ کے لیے آسان ہے, آدمی گھر میں ہے, الرجل فی البیت. الرجل مبتدا, فی البیت جار پلس مجرور, جار مجرور مل کر. اب آپ اسے متعلق نہیں کریں گے کیونکہ کس کے متعلق ہے وہ تو ہے ہی نہیں, لہٰذا آپ اسے کہیں گے یہ یا تو قائم مقام خبر ہے یا پھر خالی خبر بھی کہہ سکتے ہیں, اور اس طرح آپ کا یہ جملہ اسمیہ جو ہے وہ مکمل ہو جائے. تو یہ کانسیپٹ آپ کے سامنے آ جایا ہے. کل اس پہ تھوڑی سی بات کر کے مزید انشاءاللہ تعالیٰ نیا ٹاپک ہم شروع کریں گے, اور بہت اہم ٹاپک آپ کے سامنے آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ. یہیں پر ختم کرتے ہیں سبق کو. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. من علم فيه وتعلم من أكرمه فهو مكرم وجزاء الحسنى إحسان. طبتم يا أهل القرآن.